رمضان ایک عظیم مہینہ ہے، مبارک مہینہ ہے. اس عظیم مہینے کی عظمت کا ہمیں احساس کرنا ہے. رمضان ایک عظیم مہینہ ہے، اس کی عظمت کا ہمیں اپنے دل میں احساس پیدا کرنا. مثال سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ جیسے اگر ایک شخص جس کے بارے میں آپ نہیں جانتے ہیں لیکن وہ شخص قوم کا لیڈر ہے، قوم کا رہنما ہے، بڑے پیسے والا ہے، بڑے عہدے والا ہے، لیکن آپ نہیں جانتے، آپ کے بغل سے گزرتا ہے تو آپ کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا. جانے دو کوئی ہوگا، جانے دو کوئی ہوگا. لیکن اگر آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ میرے بغل سے گزرنے والا پاکستان کا وزیر اعظم عمران خان ہے، آپ کیا کریں گے؟ قریب ہوں گے، نزدیک سے گزرنے کی کوشش کریں گے، ملنے کی کوشش کریں گے، سلام کرنے کی کوشش کریں گے، بات کرنے کی کوشش کریں گے، کچھ پوچھیں گے، کچھ مانگیں گے، کچھ سوال کریں گے. فرق پڑ جاتا ہے. ایک انسان جو انجان ہے لیکن بڑا ہے، آپ کے بغل سے گزر جائے آپ کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے. لیکن ایک انسان بڑا ہے اور اگر آپ کے پاس سے گزرنے کی کوشش کرے گا تو آپ استفادہ کی کوشش کریں گے. یہی فرق ہے کہ اگر رمضان کی عظمت کا احساس اگر ہمیں ہے تو اس سے فائدہ اٹھائیں گے، اور اگر رمضان کی عظمت کا احساس اگر کسی کے دل میں نہیں ہے تو پھر اس رمضان سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا پائے گا، کچھ فائدہ نہیں ہوگا. اسی مہینے میں اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی بھلائی رکھی ہے. یہ اتنا عظیم مہینہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ایک رات کو لیلۃ القدر بنا دیا. لیلۃ القدر، لیلۃ القدر مانی قدر کی رات، احترام کی رات، عظیم رات، عظمت والی رات. تو عظمت والی رات کو ہم پانے کے لیے اس سے پہلے اس رات کا احساس اپنے دل میں پیدا کریں گے. اور ایسا نہیں ہے کہ رمضان کی صرف ایک رات لیلۃ القدر ہے یا عظمت والی رات ہے. رمضان کا مکمل لمحہ عظمت والا ہے، احترام والا ہے، خیر اور بھلائی والا ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن میں ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. بے شک ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. رمضان کون سا مہینہ ہے؟ اتنا عظیم مہینہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مبارک میں عظیم کتاب کو نازل کیا. اللہ کو کسی نے نہیں دیکھا، اللہ پر ہم غائبانہ ایمان لاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں اور قدرت کو دنیا میں پیدا کی ہیں. اپنی نشانیوں کے ذریعے، اپنے کرشموں کے ذریعے بندوں کو بتاتا ہے میں خدا ہوں، میں رب ہوں، میں تمہارا خالق ہوں، تم میری بندگی کرو. اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں نشانیاں بکھیر دی ہیں. اللہ کے جو ہے اللہ کے پہچاننے کے جو ہے بہت سارے طریقے. قرآن بھی ایک ذریعہ اللہ تک پہنچنے کا، اللہ کے بارے میں جاننے کا. اللہ کو ہم نے دیکھا نہیں ہے لیکن اس قرآن کے ذریعہ، اس کتاب الہی کے ذریعہ اس خالق کو جانتے، خالق پر ایمان لاتے. اتنی عظیم کتاب جس کو ہم اونچا رکھتے ہیں، کتنی قدر اس کتاب کی اونچا رکھتے ہیں. احترام سے وضو کے ساتھ ہم اس کتاب کو کھولتے اور تلاوت کرتے ہیں. اس کے پڑھنے کا ثواب ہے، اس پر عمل کرنے کا ثواب ہے، اور اس پر عمل کرنے کا بدلہ جنت الفردوس، جنت میں جانا ہے. اس عظیم کتاب کو اللہ رب العالمین نے رمضان میں نازل کیا. تو کتنا مقدس مہینہ ہے یہ، کتنا عظیم مہینہ ہے یہ، اور کتنا بابرکت مہینہ ہے. بے شک ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر. لیلۃ القدر، شب قدر، قدر کی رات، احترام کی رات، بابرکت رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے. یہ رات کب آنی ہے؟ رمضان میں آنی ہے. وہ ایک رات ہے، کیا اس رات کے آنے سے پہلے اس کی عظمت اور اس کا جو ہے اس کے پانے کی تڑپ ہمارے دل میں نہیں ہونی چاہیے؟ ایک معمولی سی سیلری جب آنے والی ہوتی ہے، کام کرتے ہیں مہینے کا، اور جب معمولی سی سیلری 1000-1500 ریال جب ہماری جیب میں آنے والے ہوتے ہیں، سیلری تقسیم ہونے والی ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہے آج سیلری ملے گی، آج ہم پیسے لیں گے، آج ہم پیسہ لے کر گھر بھیجیں گے، سامان خریدیں گے، ضرورت کی چیزیں مہیا کریں گے.
معمولی سی سیلری پانے کے لیے انسان کو خوشی ہوتی ہے اور 1000 مہینوں سے بہتر رات آنے والی ہے، کیا اس رات کے آنے سے پہلے ہمارے دل میں اس کی تڑپ نہیں ہونی چاہیے؟ اس کی آمد سے پہلے شدت کے ساتھ اس رات کو پانے کا انتظار نہیں ہونا چاہیے؟ بالکل ہونا چاہیے۔ تو وہ عظیم رات رمضان کے اندر ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور اس رات فرشتے اور جبریل علیہ السلام اللہ کے حکم کے ساتھ ہر حکم لے کر اترتے ہیں، اور یہ سلامتی والی رات طلوع فجر تک رہتی۔ تو ایسا نہیں ہے کہ صرف ایک رات لیلۃ القدر ہے یا قدر کی رات ہے، رمضان کا ہر لمحہ، ہر پل رمضان کا بابرکت ہے۔ اس برکت سے ہمیں فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے۔